تعریفیں اللہ عزیز و غفار کے لیے ہیں، وہ رات کو دن اور دن کو رات سے بدلتا رہتا ہے، جو بلا شبہ دانش مندوں کے لیے باعث عبرت ہے۔ میں اپنے رب کی جانی و انجانی ان تمام نعمتوں پر اس کی حمد و شکر بجا لاتا ہوں جنہیں اس کے سوا کوئی شمار نہیں کر سکتا۔ ہمارے پروردگار کی صفات پاکیزہ اور نام عظیم ہیں۔ اللہ واحد و قہار کے سوا کوئی سچا معبود نہیں، اور میں گواہی دیتا ہوں کہ ہمارے نبی و سردار محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اللہ کے بندے اور اس کی جنت و رحمت کی بشارت دینے والے اور دنیاوی عذابوں اور جہنم سے ڈرانے والے اس کے رسول ہیں۔ اے اللہ اپنے بندے اور رسول محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور ان کے آل و اصحاب ابرار پر اپنی رحمتیں برکتیں اور سلامتی نازل فرما۔ حمد و ثنا کے بعد اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی رضا جوئی اور اس کی غیظ و سزا سے پرہیز کے ذریعے اس کا تقوی اختیار کرو۔ ارشاد باری تعالیٰ، اور تیرا رب وہی پیدا کرتا ہے جو چاہتا اور چنتا ہے، ان میں سے کسی کا کوئی اختیار نہیں۔ اللہ تعالیٰ پاک اور بلند و بالا ہے ہر اس چیز سے جسے لوگ شریک بناتے ہیں، چنانچہ بزرگوں برتر پروردگار نے اس دکھائی جانے والی کائنات اور تمام مخلوقات کو اپنی قدرت، حکمت، رحمت اور علم سے پیدا فرمایا اور اس کے لیے ایک وقت مقرر کیا جس سے یہ ایک لمحہ بھی آگے پیچھے نہیں ہو سکتی، اور اسی اللہ نے اس مشاہداتی کائنات میں اسباب اور ان سے رونما ہونے والی ہر چیز پیدا فرمائی، اور وہی سبب اور مسبب دونوں کا خالق ہے۔ یہی وجہ ہے کہ جو اللہ چاہتا ہے وہ ہوتا ہے اور جو نہیں چاہتا وہ نہیں ہوتا۔ جیسا کہ ارشاد باری تعالیٰ، اللہ ہر چیز کا خالق اور وہی اس کا نگہبان ہے، اسی کے پاس آسمان و زمین کی کنجیاں ہیں، اور وہ لوگ جنہوں نے اللہ کی آیات کا انکار کیا وہی خسارہ پانے والے ہیں۔ اور ایک مقام پر فرمایا، یاد رکھو خالق و حاکم ہونا صرف اسی کے لیے لائق و خاص ہے، بہت ہی بابرکت ہے وہ اللہ جو تمام جہان و کراب ہے۔ انسان اللہ تعالیٰ کی مخلوقات میں سے ایک ایسی نرالی مخلوق ہے جس میں اللہ تعالیٰ نے ایسی عجیب و غریب صفات ودیت فرمائی ہیں جو کسی دوسری مخلوق میں نہیں ہیں۔ جیسا کہ ارشاد باری تعالیٰ، یقیناً ہم نے انسان کو بہترین صورت میں پیدا کیا ہے، اور ایسے ہی فرمایا، اور تمہارے ہی اندر نشانیاں ہیں تو کیا تم دیکھتے نہیں ہو۔ ایک اور مقام پر فرمایا، اور اللہ کی نشانیوں میں سے ہے کہ اس نے تم کو مٹی سے پیدا کیا، پھر اب تم انسان بن کر چلتے پھرتے پھیل رہے ہو۔ اللہ تعالیٰ نے اولاد آدم کی عزت افزائی کے احسان کا تذکرہ کرتے ہوئے فرمایا، بلا شبہ ہم نے بنی آدم کی عزت افزائی کی اور انہیں بر و بحر میں سواریاں اور پاکیزہ روزیاں عطا کی، اور انہیں اپنی بہت سی مخلوقات پر فضیلت بخشی۔ نعمتوں کے ذریعے اولاد آدم کی یہ تکریم الہی اس دنیا میں تو نیک و بد سب کے لیے عام ہے، جبکہ آخرت میں اللہ کی خوشنودی اور نعمت بری جنتوں کے ذریعے تکریم صرف اہل ایمان کے لیے خاص ہوگی، اور وہاں کافروں کے لیے کچھ نہیں ہوگا۔ تیرا رب کسی پر ظلم نہیں کرتا، بلکہ وہ آخرت میں جن و انس میں سے صرف اسی کو عزت عطا کرے گا جس نے اس کی اطاعت کی ہوگی۔ ابن اساکر انس بن مالک رضی اللہ عنہ سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث بیان کرتے ہیں کہ آپ نے فرمایا، فرشتوں نے کہا، اے ہمارے رب، تو نے ہمیں اور بنی آدم کو پیدا کیا اور تو نے انہیں ایسا بنایا کہ وہ کھاتے پیتے پہنتے شادیاں کرتے سوار ہوتے سوتے اور آرام کرتے ہیں، جبکہ ان میں سے کوئی نعمت بھی تو نے ہمارے لیے مختص نہیں کی، لہذا ان کے لیے دنیا کی نعمتیں اور ہمارے لیے آخرت کی نعمتیں خاص فرما دے۔ تو اللہ عز و جل نے فرمایا، ایسی مخلوق جس کو میں نے اپنے ہاتھ سے بنایا اور اس میں اپنی طرف سے روح پھونکی، میں اسے کسی ایسی مخلوق کے برابر نہیں کروں گا جسے میں نے کن کہہ کر پیدا کیا ہے۔ اس کا ایک شاہد
عبداللہ بن عمر کی حدیث میں ہے جسے طبرانی نے روایت کیا، اللہ تعالیٰ نے بنی آدم کے لیے جو منافع، مفادات اور نعمتیں مسخر کی ہیں وہ ان پر اس کے عظیم احسانات میں سے ہیں، جیسا کہ ارشاد باری تعالیٰ، کیا تم دیکھتے نہیں کہ جو کچھ آسمان و زمین میں ہے وہ سب اللہ تعالیٰ نے تمہارے لیے مطیع کر رکھا ہے، اور اس نے اپنی ظاہری و باطنی تمام نعمتیں تم پر پوری کر دی ہیں، اور فرمایا اور آسمان و زمین کی ہر چیز کو بھی اس نے اپنی طرف سے تمہارے لیے مسخر کر دیا ہے، بلا شبہ غور و فکر کرنے والوں کے لیے اس میں ضرور نشانیاں ہیں۔ اولاد آدم پر نعمتوں کی اس بھرمار کا مقصد یہ ہے کہ وہ سب کے سب اللہ تعالیٰ کے سامنے سرنگو ہوں اور اسی کا شکریہ ادا کریں اور کسی ایک کو بھی اس کا شریک نہ بنائیں، جیسا کہ ارشاد باری تعالیٰ ہے یہ اس لیے ہے کہ وہ تم پر اپنی نعمتیں پوری کر دے اور تم اسی کے سامنے سرنگو رہو۔ اس آیت کی تفسیر میں امام ابن کثیر رحمہ اللہ کہتے ہیں یعنی اللہ تعالیٰ اسی طرح تمہارے لیے ایسی چیزیں بناتا ہے جن سے تم اپنے کام سنوارو اور اپنی ضرورتیں پوری کرو تاکہ یہ چیزیں تمہارے لیے اللہ کی اطاعت و عبادت میں معاون بن جائیں۔ ختم شد۔ انسان کا تذکرہ کرتے ہوئے کہ اللہ تعالیٰ نے آدم علیہ السلام کو اپنے ہاتھ سے پیدا فرمایا، پھر اسے ایک حالت سے دوسری حالت میں منتقل کیا، اللہ تعالیٰ نے اس کے ذریعے اس کی طرف اشارہ کیا ہے کہ انسان کو اپنی دنیاوی ذمہ داری معلوم ہو جائے، انسان فرض شناس ہو، اسے علم ہو کہ اس کی تخلیق کا مقصد کیا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے اسے اپنے اوامر و نواہی کا مکلف بنایا ہے اور یہ کہ وہ اپنے رب کی امانت شریعت اور شرف عبادت کا حامل ہے۔ اللہ تعالیٰ کا فرمان ہے، کیا انسان سمجھتا ہے کہ اسے بے مہار چھوڑ دیا جائے گا؟ امام شافعی رحمہ اللہ بے مہار کا مطلب بیان کرتے ہوئے کہتے ہیں کہ اسے کوئی حکم دیا جائے گا اور نہ ہی کسی چیز سے روکا جائے گا۔ فرمان باری تعالیٰ ہے، کیا تم سمجھتے ہو کہ ہم نے تمہیں بے مقصد پیدا کیا اور تم ہماری جانب نہیں لوٹائے جاؤ گے؟ علاوہ ازیں اللہ تعالیٰ نے ہمارے لیے اس کائنات کے کچھ دستور اور اس میں اپنے پیدا کردہ کچھ ایسے اسباب بھی بیان کیے ہیں جو اپنے مابعد معرض وجود میں آنے والے معاملات پر اثر انداز ہوتے ہیں، اور اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے اس زندگی کے لیے اپنا دستور بیان کرتے ہوئے ہم پر واضح کیا ہے کہ زندگی کی اصلاح کا دار و مدار انسانی عمل پر ہے۔ جب انسان کے اعمال اچھے ہوں تو زندگی سنور جاتی ہے، اور جب اعمال ہی گھٹیا ہوں تو زندگی بھی تباہ ہو جاتی ہے۔ اسی طرح اللہ تعالیٰ کے فضل و عدل کی بدولت انسانی اعمال کے اچھے یا برے اثرات ہر چیز پر پڑتے ہیں، حتیٰ کہ حیوانات و نباتات بھی متاثر ہوتے ہیں۔ لہذا ہر انسان کے لیے ضروری ہے کہ وہ اطاعت پر ڈٹ جائے اور حرام چھوڑ دے۔ چنانچہ انسان کی اصلاح عمل کی بدولت زندگی کے خیرات و برکات کا تذکرہ کرتے ہوئے اللہ تعالیٰ فرماتا ہے، اگر بستیوں والے ایمان لاتے اور تقوی اختیار کرتے تو ہم ان پر آسمان و زمین سے برکتیں کھول دیتے، لیکن انہوں نے جھٹلا دیا تو ہم نے بھی انہیں ان کی کارستانیوں کی وجہ سے پکڑ لیا، اور فرمایا اہل کتاب اگر ایمان لاتے اور تقوی اختیار کرتے تو ہم ان کی خطائیں ضرور مٹا دیتے اور انہیں نعمتوں والی جنت میں لازم داخل کرتے، اور اگر وہ تورات و انجیل اور اپنی طرف اپنے رب کی نازل کردہ دیگر کتابوں پر عمل پیرا رہتے تو ان کے کھانے کے لیے رزق اوپر سے برستا اور پاؤں کے نیچے سے ابلتا۔ قرآن کریم ہی وہ کتاب ہے جسے اللہ تعالیٰ نے مسلمانوں اور اہل کتاب کے لیے نازل فرمایا، اور جس کی من جانب اللہ حفاظت کی گارنٹی کی وجہ سے اس میں کوئی بھی رد و بدل نہیں کر سکا۔ فرمان باری تعالیٰ ہے، جو لوگ ایمان لائے اور انہوں نے اپنے ایمان میں ظلم کی آمیزش نہیں کی تو انہیں لوگوں کے لیے امن ہے اور یہی لوگ ہدایت یافتہ ہیں۔ نبی مکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی تفسیر کے مطابق یعنی جنہوں نے اپنے ایمان میں شرک مکس نہ کیا، اور فرمان باری تعالیٰ ایمان والو اگر تم اللہ کی مدد کرو گے تو وہ تمہاری مدد کرے گا، یعنی اگر تم اللہ کے دین کی مدد کرو گے تو وہ تمہاری مدد کرے گا۔ اور ارشاد باری تعالیٰ ہے، اگر ہم انہیں زمین کا اقتدار بخشیں تو وہ نماز قائم اور زکوٰۃ ادا کریں گے، اچھے کام کا حکم دیں گے اور برے سے روکیں گے، اور تمام کاموں کا انجام اللہ کے اختیار میں ہے۔ ابن کثیر رحمہ اللہ اس کی تفسیر میں لکھتے ہیں کہ ایک بار عمر بن عبدالعزیز رحمہ اللہ نے خطاب کیا اور اسی آیت کی تلاوت کرتے ہوئے فرمایا، خبردار، یہ صرف ان حکمرانوں کی ذمہ داری نہیں
بلکہ اس میں رعایا بھی برابر کی شریک ہے۔ کیا میں تمہیں یہ نہ بتلاؤں کہ اس میں حکمرانوں پر تمہارے حقوق کون سے ہیں اور تم پر حکمرانوں کے کیا حقوق ہیں؟ ان پر تمہارے حقوق یہ ہیں کہ وہ حقوق اللہ کے متعلق تمہارا محاسبہ کریں، تمہارے درمیان انصاف کریں اور حسب استطاعت صحیح ترین سمت کی طرف تمہاری رہنمائی کریں، جبکہ تم پر ان کی اطاعت ضروری ہے۔ اور مندرجہ بالا اللہ تعالیٰ کے فرمان اور تمام کاموں کا انجام اللہ کے اختیار میں ہے کہ بیان میں ان 4 امور کے بجا لانے والے شخص کے لیے دشمن کے حملے اور مکاریوں سے حفاظت کی گارنٹی ہے۔ جیسا کہ اللہ تعالیٰ کا فرمان بھی ہے، اگر تم صبر کرو اور اللہ تعالیٰ سے ڈرتے رہو تو ان کی مکاری تمہارا کچھ بھی نہیں بگاڑ سکتی، اور یقینا اللہ ان کے اعمال پر محیط ہے۔ جیسا کہ انسان کے نیک عمل کی بدولت خیر و بھلائی عام ہوتی ہے، اسی طرح اس کی ذات پر بھی اس کے خصوصی اثرات نمودار ہوتے ہیں، جیسا کہ ارشاد باری تعالی ہے، جو شخص بحالت ایمان نیک عمل کرے، خواہ وہ مرد ہو یا عورت، ہم اسے یقیناً انتہائی بہترین زندگی عطا کریں گے اور انہیں ان کے نیک اعمال کا بہترین بدلہ بھی ضرور دیں گے۔ اور اس کے برعکس انسان کی بدعمالیاں جس طرح اسے نقصان پہنچاتی ہیں، اسی طرح زندگی کو بھی تباہ کر دیتی ہیں۔ فرمان باری تعالی ہے، اگر حق ان کی خواہشات کی پیروی کرتا تو آسمان و زمین اور جو ان کے مابین ہے وہ سب تباہ ہو جاتا۔ اور فرمایا، خوشی کی اور تری میں لوگوں کی بدعمالیوں کے باعث فساد پھیل گیا ہے، اس لیے کہ اللہ تعالیٰ لوگوں کو ان کے بعض کرتوتوں کا مزہ چکھا دے، بہت ممکن ہے کہ وہ باز آ جائیں۔ فرمان باری تعالیٰ ہے، تمہیں جو کچھ مصیبتیں پہنچتی ہیں وہ تمہارے اپنے ہاتھوں کے کرتوتوں کا بدلہ ہے، حالانکہ اللہ تعالیٰ تو بہت سی کوتاہیوں سے درگزر فرماتا ہے۔ چنانچہ انسان تو ان لوگوں کی حالت پر ذرا غور کر جنہوں نے برائیاں کی تو ان پر کیا کیا مصیبتیں نازل ہوئیں۔ فرمان باری تعالیٰ ہے، اور ہم نے بہت سی ظالم بستیاں تباہ کر کے رکھ دیں اور ان کے بعد دوسرے نئے لوگ پیدا کر دیے۔ عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہما کہتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، 5 گناہوں کے بدلے 5 سزائیں رونما ہوتی ہیں۔ جب کسی قوم اعلانیہ فحاشی ہونے لگ جائے تو ان میں طاعون اور ایسی بیماریاں پھوٹ پڑتی ہیں جو ان کے اسلاف میں نہ تھیں، اور جب ان کے حکمران کتاب اللہ کے مطابق فیصلہ نہیں کرتے تو اللہ تعالیٰ ان کے درمیان پھوٹ ڈال دیتا ہے، اور جب لوگ اپنے مال کی زکوٰۃ ادا نہیں کرتے تو اللہ انہیں قحط میں مبتلا کر کے آسمان سے بارش کو روک دیتا ہے، اور اگر چھپائے نہ ہوتے تو بارش کبھی نہ ہوتی، اور جب لوگ ناپ تول میں کمی کرنے لگ جاتے ہیں تو وہ قحط و ظلم حاکم کا شکار ہو جاتے ہیں، اور جب لوگ اللہ اور اس کے رسول کے ساتھ عہد شکنی کرتے ہیں تو اللہ تعالیٰ ان پر کسی ایسے دشمن کو مسلط کر دیتا ہے جو ان سے ان کی ملکیت چھین لیتا ہے۔ ابن ماجہ۔ فرمان باری تعالیٰ، انسان کو وہی کچھ ملے گا جس کی اس نے کوشش کی، اور وہ اپنی کوشش ان قریب دیکھ لے گا۔ اللہ تعالیٰ میرے اور تمہارے لیے قرآن عظیم کو بابرکت اور اس کی آیات و ذکر و حکیم کو نفع بخش بنائے، اور ہمیں سید المرسلین کے طریقے اور درست بات سے فیض یاب فرمائے۔ اسی پہ اکتفا کرتے ہوئے اپنے تمہارے اور تمام مسلمانوں کے لیے تمام گناہوں کی اللہ تعالیٰ سے بخشش مانگتا ہوں، تم بھی اسی سے بخشش طلب کرو۔ تمام تعریفیں اس اللہ کے لیے ہیں جو غالب، بخشنے والا، بردبار اور قدردان ہے۔ میں اپنے رب کی حمد و شکر بجا لاتا ہوں، اسی سے توبہ و استغفار کرتا ہوں۔ دنیا آخرت کے تمام معلوم و نامعلوم فضل و احسان پر اسی کی تعریف ہے، اور میں گواہی دیتا ہوں کہ اللہ وحدہ لا شریک کے علاوہ کوئی سچا معبود نہیں، اور وہی دلوں کے بھیدوں کا جاننے والا ہے۔ اور میں گواہی دیتا ہوں کہ ہمارے نبی و سردار محمد صلی اللہ علیہ وسلم اس کے بندے اور ہدایت و نور کے ساتھ بھیجے گئے رسول ہیں۔ اے اللہ، اپنے بندے اور رسول محمد اور نیکیوں کی طرف بڑھ چڑھ کر حصہ لینے والے آپ کے آل و اصحاب پر رحمتیں، برکتیں اور سلامتی نازل فرما۔ حمد و ثنا کے بعد اللہ تعالیٰ کا تقوی اختیار کرو تاکہ تم ایسے راہ الہی پر چل پڑو جو تمہیں اس کی جنتوں میں داخل کر دے، اور
تم رضا الہی کے حصول میں کامیاب ہو جاؤ۔ اے انسان ذرا غور کر کہ اللہ تعالیٰ نے تمہیں کیا کیا نعمتیں عطا کی ہیں جنہیں اللہ کے سوا کوئی شمار نہیں کر سکتا، لہذا ان کا شکر ادا کرو، کیونکہ اگر کوئی معمولی سی نعمت بھی تم سے چھن گئی تو اللہ کے سوا کوئی بھی اسے لوٹا نہیں سکتا، اور در حقیقت اللہ تعالیٰ کی کوئی نعمت بھی معمولی نہیں ہوتی۔ اے انسان تو برائی سے باز رہنے، استقامت و صلاحیت اور شاندار کارکردگی کے ذریعے ہی اپنے معاشرے کی حفاظت میں مدد اور اپنے آپ کو نقصانات اور سزاؤں سے تحفظ فراہم کر سکتا ہے، اور یہ بھی اچھی طرح جان لے کہ تو مرنے سے پہلے اور بعد میں اپنے اعمال کا خود ذمہ دار ہے، لہذا دیکھ لے کہ تیرے پاس تیرے رب کے لیے کیا جواب ہے۔ اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے، اے انسان تیری قد و کاوش تجھے تیرے رب کی طرف دھکیل رہی ہے اور تو اس سے ملنے والا ہے، چنانچہ اس وقت جسے نامہ اعمال دائیں ہاتھ میں تھما دیا گیا تو اس کا حساب آسان ترین لیا جائے گا اور وہ اپنے اہل خانہ میں خوشی خوشی واپس لوٹے گا، اور جسے نامہ اعمال پیچھے سے دیا گیا تو وہ تباہی مانگے گا اور جہنم میں داخل ہوگا۔ حدیث میں ہے کہ روز قیامت تب تک بندے کے قدم ہل نہیں سکیں گے جب تک اس سے چار چیزوں کے بارے میں پوچھ نہ لیا گیا: عمر کس میں صرف کی، جوانی کہاں فنا کی، دولت کہاں سے کمائی اور کہاں خرچ کی، اور سیکھے ہوئے علم پر کتنا عمل کیا۔ اے انسان جان لے کہ موت کے بعد تمہارے سامنے آنے والا گھر ہی تمہارا دائمی گھر ہے، اگر تو تم نے اپنے اس دائمی گھر کو نیکیوں سے آباد کر لیا تو تمہارے لیے مبارکباد ہے، اور اگر تم دنیا میں مگن رہنے سے اخروی گھر کو بھول گئے ہو تو پھر تمہارے لیے بربادی ہے۔ تمہاری چاہت و نفرت کی پرواہ کیے بغیر تمہاری دنیا تم سے منہ موڑ لے گی، جبکہ آخرت دائمی ٹھکانہ ہے جو تیرے عمل کے ساتھ تیری طرف بڑھ رہا ہے۔ اللہ کے بندو، یقیناً اللہ اور اس کے فرشتے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر درود بھیجتے ہیں۔ ایمان والو تم بھی ان پر درود و سلام بھیجو، جیسا کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، جس نے مجھ پر ایک بار درود بھیجا اللہ تعالیٰ اس کی بدولت اس پر 10 رحمتیں نازل فرماتا ہے۔ اے اللہ، اگلے پچھلی بنی نو انسان اور نبیوں کے سردار محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر اپنی رحمتیں برکتیں نازل فرما۔ اے اللہ، محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور آپ کے آل پر اسی پر رحمت برکتیں نازل فرما جس طرح تو نے ابراہیم اور ان کے آل اولاد پر رحمتیں نازل فرمائی۔ اے اللہ، تمام صحابہ سے راضی ہو جا، بالخصوص خلفائے راشدین سے جنہوں نے حق اور عدل کی دعوت کو عام کیا، خصوصاً ابو بکر، عمر، عثمان اور علی۔ یا اللہ، تمام تابعین سے راضی ہو جا، اور جو ان کا نیکی میں پیروکار ہے ان سے بھی راضی ہو جا، اور ان کے ساتھ ساتھ ہم سے بھی راضی ہو جا۔ یا اللہ، ہم اپنے نبی کی اتباع کی پیروی پر استقامت کا سوال کرتے ہیں۔ اے ارحم الراحمین، اے اللہ اسلام اور اہل اسلام کی عزت عطا فرما۔ اے اللہ اسلام اور اہل اسلام کی عزت عطا فرما۔ اے اللہ اسلام اور اہل اسلام کی عزت عطا فرما۔ یا اللہ کافروں اور کفر کو ذلیل و رسوا کر۔ یا اللہ کافر کفروں کو ہر جگہ ذلیل و رسوا کر لے رب العالمین۔ یا اللہ اپنے اور دین کے دشمنوں کو تباہ و برباد کروا۔ یا اللہ دشمنوں کی سازشوں کو نیست و نابود فرما۔ یا اللہ جو اسلام کے خلاف سازشیں کرتے ہیں ان کی سازشوں کو ان کے سینے میں دفن فرما۔ یا اللہ اسلام دشمنوں کی سازشوں کو نیست و نابید فرما۔ یا اللہ ان کے مکر و فریب سے ہماری حفاظت فرما۔ یا اللہ اپنے کتاب اور نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی سنت مطہرہ کی حفاظت فرما، اور اس کو سب پر غالب فرما۔ یا اللہ ہمارے اگلے پچھلے سب گناہوں کا معافرت، چھوٹے بڑے سب۔ یا اللہ وہ گناہ جو ہمیں نہیں معلوم تیرے علم میں ان کو بھی معاف فرما۔
یا اللہ ہمارے ہر معاملے میں انجام بہتر فرما. یا اللہ ہمیں ہمارے گناہوں سے تجاوز فرما یا ذل جلال و اکرم. یا اللہ ہم اپنے ذکر و شکر اور اچھی عبادت پر ہماری مدد فرما. یا اللہ ہمارے دلوں کو اپنے دین پر گامزن فرما. یا اللہ ہمارے لیے نیکی اور بدی کو واضح کر دو, نیکی پر گامزن فرما. یا اللہ ہمیں اپنی اطاعت کے کاموں پر ہمارا تعاون فرما, ہمیں توفیق دے اور اپنی نافرمانی سے محفوظ فرما. یا اللہ ہماری اور مسلمانوں کی اموات کی بخشش فرما. یا اللہ ان کی نیکیوں کو ڈبل فرما اور ان کی غلطیوں گناہوں کو اس سے تجاوز فرما. یا اللہ ہمارے دلوں میں ایمان کی محبت پیدا فرما اور کفر سے نفرت پیدا فرما. یا اللہ ہر جگہ مسلمانوں کی حفاظت فرما. یا اللہ مسلمان مرد ہو یا عورت ہوں, نوجوان ہوں اور نوجوان بیٹیاں ہوں, سب کی حفاظت فرما. یا اللہ مصیبت زدوں کی مصیبتوں کو دور فرما. یا اللہ مسلمانوں سے آفات اور بلاؤں کو دور فرما. یا اللہ ہر مومن ہر مسلمان کی پریشانیوں کو دور فرما, معاملات کو آسان فرما. یا اللہ ہمارے اور تمام مسلمانوں کے بیماروں کو صحت تندرستی عطا فرما. یا اللہ ہمیں اور ہماری اولاد کو ابلیس شیطان اور اس کی اولاد کے شر سے محفوظ فرما. انسانوں اور جنوں کے شیاطین کے شر سے محفوظ فرما. یا اللہ ہم تیرے پیارے ناموں کے واسطے سے سوال کرتے کہ دنیا آخرت کی ہمیں بھلائیاں عطا فرما اور عذاب نار سے محفوظ فرما. یا اللہ ہمارے حاکم خادم الحرمین شریفین کو اپنی پسندیدہ اور اپنی پسندیدہ اعمال کی توفیق عطا فرما اور انہیں بھلائی اور اچھے کاموں کی توفیق عطا فرما اور ان کے ولی عہد کو بھی اپنی پسندیدہ اور لوگوں کی بھلائی کے کاموں کی توفیق عطا فرما. یا اللہ ان کو ہر اس کام کی توفیق دے جس میں ملک و ملت کی خیر و بھلائی ہے. یا اللہ ان کے اچھے نیک سارے مخلص مشیر عطا فرما جو ان کو بھلے اچھے کامیابی اور کامرانی اور عزت کے کاموں کی رہنمائی کریں. یا اللہ ہمارے ملک کو شرارتیوں اور مکاروں کے شر سے محفوظ فرما. ہمارے بارڈروں کی حفاظت فرما. یا اللہ ہمارے جنود کی حفاظت فرما. یا اللہ ان کو خیر و عافیت سے سالمین غانمین اپنے گھروں میں واپس کر. یا اللہ ہم سے ہر قسم کی آفات یا اللہ مہنگائی اور ربا سود ہم سے دور فرما. یا اللہ ہمیں دنیا آخرت کی بھلائیاں عطا فرما اور عذاب نار سے محفوظ فرما. بلا شبہ اللہ تبارک و تعالی احسان اور عدل کا حکم دیتا ہے اور قریبی رشتہ داروں کے ساتھ صلہ رحمی کا حکم دیتا ہے. اللہ تبارک و تعالی سب جانتا ہے جو تم کرتے ہو.